پرائم منسٹر اس کے خرچے میں 1985 آنورڈز جتنے بھی وزراء اعظم گزرے ہیں سب کے ادوار میں کم و بیش سپلیمنٹری گرانٹس آئی ہیں، یعنی جو بجٹ اسمبلی منظور کرتی ہے 30 جون میں جو آپ نے اضافی اخراجات کیے ہوتے ہیں آپ اس کی منظوری لیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب میں اسپیکر تھا تو یہ روایت میں نے اسمبلی میں بھی برقرار رکھی اور آج بھی الحمدللہ پوری قوت سے برقرار رکھی ہے کہ کشمیر اسمبلی کا بجٹ بھی ریکرنگ میں سرنڈر کر کے آیا، پیٹرول کی مد میں، گاڑیوں کی مد میں، مرمتی کی مد میں، ٹی اے ڈی اے کی مد میں، مہمانوں کے اخراجات کی مد میں، اور ثوابدید کا پیسہ میں سارا چھوڑ آیا۔ وہ آپ موجودہ اسپیکر سے پوچھ لیجئے گا کہ جب میں چھوڑ کے آیا تو کتنے پیسے اکاؤنٹس میں تھے ثوابدید کے جو اب انہوں نے خرچ کیے۔ اپنی تو میں نے آتے ساتھ ختم کر دی، اپنی ساری ڈسکریشنز۔ آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آلموسٹ 30 مئی کو چند دن رہ گئے ہیں، 1 ماہ آپ کا بچ گیا۔ کم و بیش ریاست کی تاریخ میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اخراجات نصف سے کم ہو گئے ہیں، کم و بیش۔ سپلیمنٹری گرانٹ تو دور کی بات، یعنی کہ اگر میں نے 100 روپیہ خرچ کرنا تھا تو سال بعد روایت یہی ہے کہ 125 30 35 روپے خرچ ہوتے تھے، 140 بھی ہوئے، بلکہ 260 70 بھی ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 100 منظور ہوا، 50 47 48 50 سرنڈر ہو گئے۔ اب اس سے افیکٹ کیا پڑا؟ 30-32 کروڑ کا کوئی زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا حکومتوں میں، لیکن ایک طرح ڈالی گئی کہ یار اگر وزیر اعظم 2 بجے کے بعد سرکاری گاڑی بند کر دیتا ہے یا فاتحہ خوشی غمی شادیاں وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ، تو سارے کوشش کرو، کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سمبولک جسٹس ہوتے ہیں نا، یہ پبلک کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ہم پہ حکمرانی نہیں کر رہے یا ہمارے ٹیکسز کے پیسوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے، چلیں ہماری اذیت کو فیل کر پا رہے ہیں، تو ایک اچھا جسچر جاتا ہے۔ جب آپ اس کو کلیکٹیولی دیکھیں 1 سال بعد، پھر اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے۔ وہ امپیکٹ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں 232 ارب کے بجٹ میں ہم جتنی مرضی کاوش کر لیں، پچھلے سارے بجٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے فگرز بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی آپ کی بچت اربوں میں نہیں گئی۔ بجٹ کے اعداد و شمار آپ کو 2-4 دن میں فائنانس منسٹر کو میں نے کہا پیش کر دو بھائی، یہ جو 10 ارب روپیہ ہے، 9 ارب یہ اور 1 ارب آپ کا زکوٰۃ کا، یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی سیونگز ہیں، ریکرنگ بجٹ کی سیونگز ہیں، جو الحمدللہ جن کے ٹیکسز کے پیسوں سے یہ سیونگز کی گئیں اب ان پہ واپس لگ جائیں گے، اور اس کی شفافیت الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا کو نظر آئے گی۔ یہ بالکل نان کنٹروورشل ہوگی، نان پولیٹیکل ہوگی، اس کے ڈیٹاز کو 10 طریقے سے ویریفائی کیا جائے گا، غلط تصدیق دینے والا 6 ماہ سے لے کر 3 سال تک اندر جائے گا، نائل ہوگا، گرفتار ہوگا، چلان بھگتے گا، اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ ایک پہلا سٹیپ تھا، یہ میرا خواب تھا، جب میں نے اس کو بیان کیا تو لوگوں نے کہا یہ بھی دیوانے کا خواب ہے، وہ جو 2 اس سے پہلے تھے یہ ان کا بھی باپ ہے۔ آج الحمدللہ پورا ہو گیا۔ میری دوسری خواہش جو ہے، یہ بھی کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی خواب نہیں ہے، خواہش ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں بسنے والے تمام بچے بچیاں جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل ہنر ہے، ان کو 1 گو میں محدود روزگار کے لیے سود سے پاک قرضے دیے جائیں، چاہے ان کی تعداد 5,000 ہے، 10,000 ہے، 15,000 ہے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ پھر ایک انڈومنٹ فنڈ۔ ابھی 75 کروڑ روپے آزاد حکومت کا قوت کے پاس ہے، میں اس میں
3 سے 5 ارب اضافے کا خواہاں ہوں. دیکھیے اگر اللہ پاک نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، اگر ممکن ہوا تو پھر کم از کم سرکاری نوکریوں والا یہ عزت نفس سے کھلواڑ کا جو کھیل ہے یہ مستقل بنیادوں پر بند ہو جائے گا. آپ کو متبادل میڈیمز دینے ہیں نا. پی ایس سی فعال نہیں ہو سکا، آپ سب لوگ گواہ ہیں. پی ایس سی کے ممبرز کو وضو کرا کے ان سے حلف لیں کہ آپ کی کبھی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے یا آپ میں سے کسی ایک کو بھی پتا تھا آپ کے نوٹیفیکیشن سے پہلے کہ آپ پی ایس سی کے ممبر بن گئے ہو. پی ایس سی کے ممبر اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں نا. 10 اضلاع میں سے سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اپنی اپنی مرضی کے بندے دیتے تھے، پی ایس سی بن جاتا تھا. لیکن پھر اس پی ایس سی سے کسی مزدور کا بیٹا اسسٹنٹ ڈائریکٹر نہیں لگ سکتا تھا. اب لگ گیا، لگ رہا ہے. یہ آپ کا سب سے باوقار ادارہ نا میرٹ کا. تو جس کو پرائم منسٹر بھی جس کے چیئرمین کو فون نہ کر سکے، پھر کریڈیبلٹی اس ادارے کی ہے نا. این ٹی ایس میں آپ نے دیکھا ان 15 نمبروں نے نوجوان بچے بچیوں کی آرزوؤں کا قتل کس حد تک کیا. جو پہلے نمبر پر تھا وہ 15 نمبر انٹرویو کے لے کے 18ویں نمبر پہ چلا گیا. اب انٹرویو میں آپ نے کیا جانچنا ہے؟ تعلیم یافتہ شخص ہے، اگر بچی یا بچہ سندیں اس کی پاس ہیں، انٹرویو میں وہ آبجیکٹیو ٹائپ میں اگر وہ اپنے نمبر لے گیا یا لے گئی ہے، پھر آپ نے اس کا انٹرویو کرنا کیا ہے؟ اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ صرف اس کی ٹیلنٹ کو کسی سیاسی یا انتظامی دباؤ کے تحت آپ نے قتل کرنا ہے. وہ 6 ماہ میرا اختلاف رہا، الحمدللہ اس کے بعد اللہ نے کامیابی دی. میں پارلیمانی پارٹی کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یار یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی. ہمارا ایک نمبر بھی انٹرویو میں نہیں ہے. جو پاس ہوتا ہے ڈائریکٹ اس کے گھر شام کو کال لیٹر چلا جانا چاہیے. آپ نے دیکھا ONTS کا پروسیجر شروع ہے، اگلے چند دنوں میں وہ ٹیسٹ ہوگا، ساری دنیا دیکھ لے گی اس کی کریڈیبلٹی کو.